حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب بہترین خطیب، عمدہ لب و لہجے کے خطیب، یقیناً سنیں گے تو یقیناً آپ آج کل پرسوں نہیں بلکہ برسوں یاد رکھیں گے۔ ایسے خطیب آپ کی اس دھرتی دیار محبت میں جن کی حاضری ہوئی ہے۔ اتر پردیش میں حضرت سے ملاقات ہوئی فتح پور کی سرزمین پر، لیکن دیکھیے اللہ کی قدرت کہ الحمدللہ ہمارے علاقے سیتامڑھی کی سرزمین پر حضرت کی بھی آمد ہوئی اور نعمت اللہ رحمانی کی بھی آمد ہوئی۔ جی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ حضرت نے پہلی مرتبہ دیکھا پہچان گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ بڑے خطیب ہے، دیگر ہر دن آئے دن سفر کی رات مسافر ہوں تیری بستی میں، شب کا تارا ہوں نظر آ کے چلا جاؤں گا۔ جی یہ عام طور پہ ہوتا ہے، شاعر آتے ہیں، مقرر آتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اب تک 1-2 سال ہو گئے ہوں گے تقریباً، لیکن اب تک حضرت کو چہرہ یاد ہے نعمت اللہ رحمانی کا۔ اس سے بڑی محبت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بار مچل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ ہجر میں اتنا خسارہ تو نہیں ہو سکتا، ایک ہی عشق دوبارہ تو نہیں ہو سکتا، اور چند لوگوں کی محبت بھی غنیمت ہے میاں، شہر کا شہر ہمارا تو نہیں ہو سکتا، چند لوگوں کی محبت بھی غنیمت ہے میاں۔ اب آئیے کچھ لوگ اپنی پہچان آپ ہوا کرتے ہیں، ان کا تعارف ان کا کلام ہوتا ہے، ان کی تعریف ان کی تقریر ہوتی ہے، ان کی صلاحیت کا اندازہ ان کے گفتگو ہی سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو حضرت شیخ سعدی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تا مرد سخن نگفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد، کہ جب تک آدمی بات نہیں کرتا ہے تو اس کا ہر عیب و ہنر پوشیدہ رہتا ہے۔ ایک ایسے ہی خطیب ہمارے بیچ موجود ہیں، میں ان کو دعوت مائک دینے جا رہا ہوں، جن کے خطبہ سے ان کے باطن کے ملکہ کا پتہ چل جائے گا، جن کی تقریر سے ان کی صلاحیت کا اندازہ ہو جائے گا، اور جن کے انداز تکلم سے اس کی متانت و سنجیدگی کا علم ہو جائے گا۔ میری مراد مہارت تامہ رکھنے والا ایک منفرد لب و لہجہ کا خطیب، خطیب العصر، محبوب العالمہ جناب حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب ازہری لکھنوی سے معدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا مائک پر آئیں۔ ان مصروں کے ساتھ حضرت والا کا استقبال خیر مقدم کہ ہم مسلمان ہیں، حق بات سنا دیتے ہیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ ہم مسلمان ہیں، حق بات سنا دیتے ہیں، ملک و ملت کے جوانوں کو صدا دیتے ہیں، ہم کو آتی نہیں اس ملک میں دہشت گردی، ہم تو وحشی کو بھی انسان بنا دیتے ہیں، اور ہم لوگ کلمہ توحید پہ ایمان رکھ کر کافروں کو بھی مسلمان بنا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأولين، والصلاة والسلام على سيد الآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. وقال الله تعالى: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وقال الله تعالى: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وقال عليه الصلاة والسلام تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلى الله تعالى عليه وسلم. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ. اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں. کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں. کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں. اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. آمین کہہ دیجئے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. آمین. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضی سوز صدیق دے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضی سوز صدیق دے. جوانوں کو سوز جگر بخش دے. آمین. جوانوں کو سوز جگر بخش دے. میرا دل میری نظر بخش دے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم سب سے پہلے خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات الہ العالمین احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں شکر کے کلمات بجا لانا چاہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے حد و بے حساب فضل و کرم اور عنایات و احسانات سے اور اپنے حبیب پیارے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں تاریخ اسلام کی 1444ویں عید الفطر کے بعد ملک ہندوستان کے اس مشہور و معروف تاریخی ضلع سیتا مڑھی جس کی لمبائی چوڑائی آپ نے پڑھی ہوگی 2185 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے. سیتا مڑھی صوبہ بہار جس کا رقبہ 93,000 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں ہے. اس کا یہ مشہور و معروف ضلع سیتا مڑھی 1973 سے آپ حضرات تاریخ پڑھتے آ رہے ہوں گے. اور ضلع سیتا مڑھی میں ایک گاؤں نہیں 100 گاؤں نہیں 200 گاؤں نہیں 400 گاؤں نہیں 845 گاؤں ہیں. ان 845 گاؤں میں سے یہ ددری نام کا تاریخی گاؤں اور اس کا یہ باقاعدہ سالانہ تیسرا اجلاس مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم اشرف نگر کا
اللہ تعالیٰ نے اپنے بے حد و بے حساب فضل و کرم سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہمیں اور آپ کو اس عظیم الشان تاریخ ساز بارونق بابرکت دینی اجلاس میں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی۔ ایک اشکال یہ آیا تھا میرے موبائل پر کہ 1444ویں عید یا 1445ویں، میں نے عرض کیا علم الحساب میں بہت تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، تدقیق کی، عرق ریزی کی، دماغ سوزی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سن 2 ہجری میں روزے فرض نہیں ہوئے تھے، کونین کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن 622 عیسوی میں شہر مدینہ منورہ میں اپنے مبارک قدم رکھے، اور 1 ہجری میں روزہ فرض نہیں ہوا تھا، سن 2 ہجری سے روزہ باقاعدہ فرض ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی عید جو منائی تھی سن 2 ہجری منائی تھی۔ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے کیلنڈر میں جو بھی سن پڑا ہو اس میں سے 1 سال کم کر دیجئے، آپ کے سامنے رمضان شریف کی بھی تعداد آ جائے گی، کون سا یہ رمضان آیا، اور عید کی بھی تعداد معلوم ہو جائے گی یہ کون سی عید تھی۔ اس وقت آپ کے ہمارے گھروں میں جو ہجری کیلنڈر ہے اس میں 1445 ہجری سن باقاعدہ طبع ہے، ہجری سن 1445 ہی تو ہے، اس میں 1 کم کر دیجیے 1444، کیونکہ 1 ہجری میں روزے نہیں پر رکھے گئے تھے، سن 2 ہجری سے روزوں کی شروعات ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ میں روزوں کی فرضیات کا اعلان فرمایا، اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ 1444ویں عید الفطر ہوئی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تراویح کا جو سال آپ نے گزارا وہ 1433واں تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک متعلم نے میرے پاس ماہ رمضان میں واٹس ایپ پہ ایک پیغام، ایک سوال بھیجا تھا کہ تراویح کا آغاز کب سے ہوا، سن بتا دیجئے، تو میں نے عرض کیا تھا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین غیظ المنافقین خسر رسول سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اقدس میں کان یقومون فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ب20 رکعہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ اقدس میں 20 رکعت تراویح ادا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور یہ سن باقاعدہ 14 ہجری تھا، اس اعتبار سے 1433واں سال تراویح کا تھا آپ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش مبارکہ کا 1498واں سال چل رہا ہے، یہ علم السنین کہلاتا ہے۔ اس وقت علم السنین کا ذوق شوق ختم ہو گیا۔ یہ عظیم الشان تاریخ ساز دینی جلسہ جہاں ماشاءاللہ 125 طلباء تو خالی دارالاقامہ مقیم ہے، میں باقاعدہ حاضر ہو گیا تھا، علی الصباح حاضر ہوا تھا۔ عزیزم نعت خوان مصطفیٰ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اقدس میں نعتیہ کلام پیش کرنے والے جمع سال جمع عزم عزیزم مرتضی قمر میاں سلمہ، انہوں نے سب سے پہلی مرتبہ فون کیا، پرخلوص دعوت دی، پھر مدرسے کے ناظم صاحب حضرت مولانا توقیر عالم صاحب القاسمی مدد العالی سے بات کرائی، یہاں آ کے مولانا شبیر احمد صاحب القاسمی مدد العالی سے بات ہوئی، تمام کے تمام جتنے منتظمین حضرات ہیں، جتنا اسٹاف ہے، سبھی سے ملاقات ہوئی، اطراف کے معززین علماء سے بھی ملاقاتیں ہوئی، بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو روز افزوں ترقیات سے ہمکنار فرمائے، پڑھنے والے بچوں کو دین کا خادم بنائے، اسلام کا عالم بنائے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا انتقال 1957 میں ہوا، جن کا تعلق بہت گہرا تھا صوبہ بہار سے، اور بہت بڑا کام کر کے گئے ہیں باقاعدہ بہار کے اندر۔ اللہ رب العالمین ان بچوں سے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیکھے ہوئے جو ذرّی خواب ہیں، ان خوابوں کی تکمیل کا کام لے لے، اللہ ملک ہندوستان کی خدمت کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ انسانیت کا پیغام عام کرنے والا بنائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جس قرآن مجید کو رب ذوالجلال نے 1458 سال پہلے نازل فرمایا تھا، آپ سن مستقل سن رہے ہیں ہماری زبان سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے 1498 سال ہو رہے ہیں، قرآن مجید کو آئے ہوئے 1458واں سال چل رہا ہے۔ آپ نے جو عید منائی وہ 1444ویں عید تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا 1434واں، اور یہ 1445 ہے،
10 سال کم کر دیجئے، 1435واں سال چل رہا ہے علم السنین کے ذریعے، اس لیے کہ مذاکرے میں، مناظرے میں، علمی گفتگو میں، کنورسیشن میٹنگ میں حوالے کی قدر ہوتی ہے۔ ناظم اجلاس، نقیب اجلاس عزیزم جناب مولانا نعمت اللہ رحمانی میاں صلی اللہ علیہ نے جس طریقے سے باقاعدہ یہاں تمام علماء کرام کو باقاعدہ ان کے شان پیش کیا، اس حقیر و فقیر، اس خاکسار بے وقار ذرہ بے مقدار کے متعلق جن اعلیٰ ترین الفاظ کا استعمال فرمایا، میں قطعی اس کا حقدار نہیں ہوں، باقاعدہ یہ ان کی محبت اور اعلیٰ ظرفی۔ عزیزم آپ کے سامنے ابھی ملک ہندوستان کے معروف نعت خواں عزیزم محمد اسعد میاں اعظمی صلی اللہ تعالی عز و جل نے بہت ہی اعلیٰ درجے کا کلام سنایا، اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقیات سے نوازے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، آپ حضرات دینی اجلاس میں آئے ہیں، بچے جو حافظ قرآن ہوئے ہیں ان کے سروں پر انشاءاللہ تعالیٰ دستار فضیلت باندھی جائے گی۔ 32 بچے حافظ قرآن ہوئے، لفظ 32 عدد کے اعتبار سے ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند تو ایک ایک شے میں برکتیں تلاش کر لیتے ہیں۔ لفظ 32 باقاعدہ 32 کا عدد اتنا مبارک ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ جگہ جگہ پڑھتے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، 32 مقام پر اللہ نے نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ ملا کر کے پیش کیا ہے، تو 32 کا عدد حاصل ہے۔ آج کے ماشاءاللہ فارغین حفاظ قرآن کو اللہ رب العالمین مدرسے کو بھی ترقی نصیب فرمائے، اور آپ تمامی حضرات کو دین کی عظیم خدمات کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کو ترقیات سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ملک ہندوستان 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے ملک ہندوستان، اور اس کا صوبہ بہار جس کا رقبہ ہے تقریباً 94,000 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا صوبہ بہار۔ اللہ تعالیٰ بہار کو ترقی نصیب فرمائے، یہاں کے لوگوں کو ترقی نصیب فرمائے، امن و امان قائم فرمائے، ہر طرف باقاعدہ انسانیت، محبت، بھائی چارے کی ہوا و فضا چلا دے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، جس طرح اللہ کی ذات بے مثال ہے، جس طرح اللہ کی صفات بے مثال ہے، جس طرح اللہ کی صفات بے مثال ہیں، جس طرح اللہ کی باقاعدہ قدرت بے مثال ہے، جس طرح اللہ کی جباریت بے مثال، اللہ کی قہاریت بے مثال، اللہ کی رحمانیت بے مثال، ویسے ہی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بے مثال ہے۔ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، رسول کے بعد کوئی رسول نہیں۔ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے آج سے 163 سال پہلے شہر دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی تھی۔ 30 مئی 1866 یہ تاریخ ہے دارالعلوم دیوبند کے بنا کی، داغ بیل پڑنے کی۔ 30 مئی 1866 آج ہی کا مبارک دن، بروز پنجشنبہ، جمعرات کے دن، عربی تاریخ 15 محرم الحرام 1283 ہجری، 15 محرم الحرام 1283 ہجری، آج سے 163 سال پہلے حضرت مولانا حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ کون ہے قاسم نانوتوی؟ کون ہے ان کے آقا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل ہوا تھا، اس قرآن پر سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت صدیق اکبر، نبی کی نبوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر، نبی کی رسالت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر، نبی کی معراج شریف کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت صدیق اکبر۔ آج ہم اور آپ قیامت تک کے ایک مسلمان صاحب ایمان نماز میں دعا پڑھتا ہے، دعائے معصورہ، اللہ کے آسمان کے نیچے اس فرش خاکی پر سب سے پہلے اس دعا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پڑھنے والے دعائے معصورہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، سب سے پہلے اس دعا کو پڑھنے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی 45ویں پشت میں 45ویں پوتے تھے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ۔ جس وقت دارالعلوم دیوبند مجھے بلایا گیا تھا، آپ اشتہار میں میرے نام سے پہلے مورخ اسلام یہ القابات دیکھتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے جس سال اس لقب سے اس خاکسار کو نوازا تھا، تو وہاں محتمی صاحب تشریف فرماتے اس وقت حضرت مولانا محمد سفیان صاحب القاسمی دامت برکاتہ، میں عرض کرتا ہوں آپ سے، وہاں میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ 46ویں پوتے تھے مولانا قاسم نانوتوی، 45ویں پوتے تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان کے صاحبزادے مولانا محمد احمد صاحب دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم تھے، وہ 46ویں پوتے تھے حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ پھر حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے 55 سال دارالعلوم دیوبند کی خدمت اہتمام کا فریضہ انجام دیا، وہ 47ویں پوتے تھے حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد سالم صاحب القاسمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ،
یہ 48ویں پشت میں 48ویں پوتے تھے، اور یہ تشریف فرما مولانا محمد سفیان صاحب القاسمی، یہ 49ویں پشت میں 49ویں پوتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا مولانا سفیان قاسمی صاحب دامت برکاتہم بے شمار پیچھے سے دعاؤں سے نواز رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، نسب کا علم بھی غائب ہو گیا، آج ہم کو علم نہیں ہے۔ آج اگر امریکہ کا کوئی اسکالر یا امریکہ کا اسکالر کے ساتھ انگلینڈ کا کوئی لیکچرار یا آسٹریلیا کا کوئی ماسٹر یا جرمنی کا کوئی ٹیچر پوچھ بیٹھے کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر قرآن کی پہلی آیت کون سی انگریزی تاریخ میں آئی، آپ کا سارا حساب انگریزی میں، وہ آپ سے کہے گا، وہ آپ سے سنتیں نہیں پوچھے گا غسل کی، وہ آپ سے وضو کی سنتیں نہیں پوچھے گا، یہ تو اہل ایمان کا عمل ہے، یہ تو ایمان والا ایمان والے کو سکھائے گا، سنت پر عمل کرنے کا حکم ایمان والے کو ہے۔ غیر مسلم حضرات تو اس کے مکلف نہیں ہیں، ان کو ہم پر لازم نہیں کہ ان کو ہم باقاعدہ سنتیں یاد کرائیں، یہ تو صاحب ایمان کی تعلیم ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وضو میں 18 سنتیں ہیں، غسل میں 14 سنتیں ہیں، کل روز جمعہ ہے انشاءاللہ تعالی، جمعے کی برکات نصیب ہوگی، اللہ تعالی جمعے کی برکات نصیب فرمائے۔ آپ جو غسل کریں گے 14 سنتیں رسول سے آپ کا غسل سجا ہوا ہوگا، مسجد کا امام مسجد کے ممبر پہ قدم رکھے گا خطبہ دینے کے لیے، جب خطبہ دے کے اترے گا تو 16 سنتیں رسول ادا کر کے اترے گا۔ سنتوں کی بڑی اہمیت اور عظمت ہے دین اسلام کے اندر، یہ اہل ایمان باقاعدہ سیکھیں گے سنتوں کا عمل۔ غیر مسلم حضرات کو سنت کا عمل نہیں سکھایا جائے گا تو وہ آپ سے انگلینڈ کا کوئی لیکچرار یا آسٹریلیا کا کوئی مورخ، کوئی ہسٹورین، آسٹریلیا کا کوئی ہسٹورین، امریکہ کا کوئی پروفیسر آپ سے نہیں پوچھے گا، سنتیں نہیں پوچھے گا، وہ تو آپ کو ہسٹری میں ناپے گا، وہ تو آپ کو تاریخ میں پوچھے گا، وہ تو آپ کو اتہاس میں باقاعدہ لے کے آئے گا کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پہلی نماز کب پڑھی؟ کیا جواب دیں گے؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے اس سوال کے اوپر؟ 11 جنوری کون جواب دے گا؟ 11 جنوری سن 624 عیسوی بروز منگل ظہر کی نماز میں، ظہر کی نماز کی چوتھی رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا چھوڑ دیا تھا، فلسطین کے رخ کی طرف رخ کر کے فلسطین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، اور نماز کی حالت میں نماز ظہر کی چوتھی رکعت میں آپ گھوم گئے خانہ کعبہ کی طرف، عین حالت نماز میں رب ذوالجلال نے عرش معلی سے قرآن مجید میں آیت شریفہ نازل فرمائی تھی، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے نبی گھوم جائی، فے لگا دیا، فا لگا دیا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے کو گھما لیجئے، آپ گھوم جائیے مسجد حرام کی طرف۔ یہ واقعہ باقاعدہ میں عرض کر دوں آپ سے، آج سے 1445 سال پہلے، 2 سال اور کم کر دیجئے اس کے اندر، 1400 میں عرض کر دوں 43 سال پہلے کا ہے، اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنے ہوئے بھی اتنی ہی مدت ہو گئی۔ آج تاریخ پر ہم نگاہ نہیں رکھتے۔ ابھی آپ سے میں نے عرض کیا کہ اگر سوال آ جائے کہ جبریل امین پہلی مرتبہ کب تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید کی پہلی آیت شریفہ لے کر کے، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ 17 اگست کتنے لوگ بتائیں گے؟ 17 اگست سن 610 عیسوی کو پہلی مرتبہ سید الملائکہ جبریل امین سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے غار حرا پہ تشریف فرما کون ان کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں باقاعدہ تشریف لائے، اور قرآن مجید کے نزول کا آغاز وہاں سے ہوا، اور قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت شریفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ نازل فرما کر قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا۔ بنیادی تعلیم دلانے کی ضرورت ہے، بچوں کو دلائل دینے کی ضرورت ہے۔ آج سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک حنفیہ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ کب پیدائش ہوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی؟ دور صحابہ پیدا ہوئے، کون کون سے صحابہ کرام باقاعدہ حیات تھے اور کن صحابہ کرام کا دیدار فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے؟ علامہ مناظر اسلام علامہ طاہر حسین گیاوی مدد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ونور اللہ مرقدہ سے اس مسئلے میں گفتگو ہوا کرتی تھی، وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ شدید ضرورت ہے علم کی تحقیق کی۔ نصابی تعلیم ہم نے پڑھ لی، درسی تعلیم پڑھ لی، ہم عالم ہو گئے، فاضل ہو گئے، مفتی ہو گئے، منشی ہو گئے، باقاعدہ سب کچھ ہو گئے، محقق کب بنیں گے؟ اسکالر کب بنیں گے؟ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے عالم ہو گئے، فاضل ہو گئے، مفتی ہو گئے، مورخ بنو، خطیب بنو، مورخ بنو، محقق بنو۔ ان کے استاد مکرم علامہ سید سلام ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی باقاعدہ تاریخ میں امتحان لیا کرتے تھے۔ آپ کی اسناد سب دیکھ لی ماشاءاللہ، بہت اچھے نمبرات، بہت اچھی آپ کے پاس ڈگریاں ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بتائیے تاریخ پر آپ کی کتنی نگاہ ہے؟